بہنوں اور بیٹیوں، معزز صحافی حضرات، میں آپ سب کا شکریہ ان معذور، محروم، بیمار پاکستانیوں کی خدمت میں ہر وقت مصروف ہے۔ ان کو شاباش دینے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی مؤثر ادارہ خیبر پختونخوا میں الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والا یہ ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد تلیسیمیا کی بیمار اور متاثر بچوں کی نگہداشت ہے، ان کو بروقت خون پہنچانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے والدین کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کو معمول کی زندگی کے لیے دوبارہ بحال کرنا۔ میں اس پر الخدمت فاؤنڈیشن کے تمام قائدین کو ادھر موجود ہے، جناب خالد وقاص چمکنی صاحب، جناب شاکر اللہ محترم کو، اور ان کے سرپرست ضلع میں جناب بیر اللہ خان صاحب کو، اور صوبائی سطح پر عبدالواسع صاحب اور پوری قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تلیسیمیا کے بیمار بچوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ویسے تو پاکستان میں اس وقت ان کی مجموعی تعداد 9 ملین سے زیادہ ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور ہر سال اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ رضاکار ادارے نہ ہوتے، یہ تعاون نہ کرتے، تو یہ 100% بوجھ ہمارے ان بچوں کے والدین پر آتا ہے۔ لیکن الخدمت فاؤنڈیشن نے خیبر پختونخوا کی سطح پر پہلے مرحلے میں یہ سنٹر قائم کیا ہے، جہاں اس وقت تک 500 سے زیادہ بچے رجسٹر ہے، اور ان کو بروقت خون ملتا ہے۔ میں ان تمام رضاکاروں کا بھی شکر گزار ہوں جو بروقت یہاں آ کر اس ہسپتال میں خون جمع کرتے ہیں، اور ہمارے منتظمین بڑے سلیقے کے ساتھ بچوں کو منتقل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں شاباش دیتا ہوں اس سنٹر کے منتظمین کو، اس لیے کہ پاکستان میں پہلے بار آئرن چلیشن کا سنٹر ادھر قائم ہوا۔ عام لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن مسلسل خون کی منتقلی کی وجہ سے جسم میں آئرن مطلوبہ تعداد سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ بذات خود ایک مسئلہ بنتا ہے۔ تو اب اس سنٹر میں انہوں نے یہ انتظام کیا کہ اس فولاد کی سطح کو کم رکھے، اور اگر جسم میں وہ جمع ہے تو اس کو کم کرے، اور ایک بچے پر 20,000 روپیہ خرچ ایک وقت میں آتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے ان لوگوں نے یہ جہاد شروع کیا ہے۔ آج ہم تلیسیمیا کے شکار بچوں سے ہماری ملاقاتیں ہو گئیں، اور مجھے خوشی ہے کہ ان کے چہروں پر مسکراہٹیں ہم نے دیکھی۔ ان کے والدین بہت خوش تھے کہ کوئی تو ہے جو ان کا سہارا بنے ہوئے ہیں، جو ان کے غم اور درد کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں، ہمارے پاکستان میں، پیارے پاکستان میں 54 لاکھ سے زیادہ معذور لوگ ہیں، 45 لاکھ سے زیادہ یتیم بچے ہیں، اور یہ معذور لوگ معاشرے کا بھی اور خاص کر ریاست اور حکومت کی تعاون کے مستحق ہیں۔ لیکن ہماری حکومتیں اس سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ سیاسی جھگڑے اتنے ہیں کہ 75 سالوں میں ہم ایک ویلفیئر ریاست نہیں بن سکے۔ ہمارے دین کا حکم ہے کہ حکومت کی مثال والدین کی طرح ہے۔ ہماری دین کا نظام یہی ہے کہ السلطان ولی
ملا ولی لہو، کہ سلطان حکومت وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ دوم کا یہ مشہور قول آپ کو یاد ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ان معذور بچوں کو پڑھانے کی بجائے، ان کی تربیت کی بجائے، ان کی معذوری کو ختم کرنے کی بجائے ان کو اٹھا کر فٹ پاتھوں پر بٹھائے جاتے ہیں، چوک اور چوراہوں پر بٹھائے جاتے ہیں اور اس کو کمانے کا ایک ذریعہ بناتے ہیں۔ ایسے سنگ دل لوگ ہیں، پھر ان کے بڑے بڑے گینگ بنے ہیں، اور ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ بچے اغوا کیے جاتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ اور ان کے ٹانگ توڑ کر ان کو معذور بنائے جاتے ہیں، اور پھر ان کو بھیک مانگنے کا ایک ذریعہ بناتا ہے۔ کوئی روکنے والا نہیں ہے، سزا کا کوئی تصور نہیں ہے، ایک لاوارث معاشرہ اور لاوارث ریاست ہے۔ لیکن میں ایک بار پھر ان تمام اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ الخدمت فاؤنڈیشن ہو یا باقی ہمارے ساتھ کام کرنے والے بہت سارے ادارے ہیں، وہ سب ہمارے ہیں، ان سب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ان سب کے ساتھ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایک معذور کا خدمت کرتا ہے، ایک تلیسیمیا کی بچے کی خدمت کرتا ہے، اس کا بھی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وسائل کی کمی نہیں ہے، اور اگر یہاں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے اور یہاں غیر ترقیاتی اخراجات کم کیا جائے اور یہاں ترجیحات کو مقرر کیا جائے تو معذور تو کیا، عام روٹین کی بیماروں کا بھی ریاست علاج کر سکتی ہے، حکومت علاج کر سکتی ہے۔ اگر مغربی دنیا میں ایک انسان اپنی ذات پر بوجھ نہیں ہے، ان کے تو اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے وسائل ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے، وہاں 1000 کلومیٹر ساحل نہیں ہے ان کے ساتھ، وہاں ریکوڈک کی طرح سونے کے ذخائر نہیں ہیں، وہاں پاکستان کی طرح زرعی زمینیں نہیں ہیں، وہاں ان کے ساتھ پاکستان کی طرح 5 دریائیں نہیں ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح 4 خوبصورت موسم نہیں ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود مینجمنٹ، کرپشن کا خاتمہ اور ایک ویلفیئر سوسائٹی بنا کر ایک انسان کو کوئی فکر نہیں ہوتا ہے کہ اگر مجھ پر برا وقت آیا تو میں تنہا ہوں، نہیں، ریاست اور حکومت ان کی پشت پر ہوتی ہے۔ اگر وہ کمانے کا قابل نہیں رہتا تو حکومت اس کو کھلاتی ہے، اگر وہ کسی وجہ سے روزگار سے محروم ہوتا ہے تو حکومت اس کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اگر ایک والد اور والدہ اپنے بچے کے پرورش کرنے کے قابل نہیں ہے تو حکومت ان کی ساتھ ہے، لیکن یہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ کرپشن کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے، ان حالات میں الخدمت فاؤنڈیشن نے جو کام شروع کیا ہے، ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ مصیبت کے ہر لمحے میں یہ عوام کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور پہلی بار ہم نے دیکھا کہ انسان تو کیا، الخدمت فاؤنڈیشن نے کرونا وائرس کے زمانے میں جانوروں کی حقوق کا اور ان کے فوڈ کا بھی خیال رکھا۔ سیلاب کا زمانہ ہو، زلزلے کا زمانہ ہو، ماشاءاللہ ہر لمحے میں الخدمت فاؤنڈیشن نے سیاست سے بالاتر، رنگ اور نسل سے بالاتر، کسی بھی تعصب سے بالاتر انسانیت کی خدمت کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج یورپ میں اور باقی دنیا میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن کی اس کارکردگی کو، کارنامے کو سراہا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر میں الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا کی پوری قیادت کو، پشاور الخدمت فاؤنڈیشن کی پوری قیادت کو، اور خاص کر یہاں اس سنٹر کے منتظمین کو، خاص کر ڈاکٹر
وقار صاحب اور ان کے اقتدار صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے دن رات محنت کر کے بہت ہی کم عرصے میں اس سنٹر کو خیبر پختونخوا کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ایک ماڈل سنٹر بنایا ہے۔ اور میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ ڈاکٹر اقتدار صاحب کی قیادت میں اگلے مراحل کی طرف یہ جائیں گے، اور الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا ملک کے باقی صوبے کے باقی علاقوں میں بھی ایسے سنٹرز کا انتظام کریں گے، اس لیے کہ دور دراز علاقوں سے پشاور آنا بھی ایک کام ہے۔ تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہزارہ میں، ڈی آئی خان میں اور ملاکنڈ ڈویژن میں اور دور دراز علاقوں میں لوگوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے ایسی سنٹرز کا انتظام کریں۔ میں ایک بار پھر آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک اس بعد میں کوشچن کی طرف یہ محترم امیر جماعت بھی میڈیا کے، ایک تو یہ کہ ابٹاباد میں ہم نے تلیسیمیا سنٹر دوسرا تقریباً 2 کروڑ کی لاگت سے سٹارٹ کر لیا اسی رمضان کے بعد۔ دوسرا یہ کہ محترم سراج صاحب بھی ہے اور میڈیا بھی ہے، ہم گزشتہ کئی عرصے سے تلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں خیبر پختونخوا میں کوئی بون میرو، اور اس طرح سے پہلے تو ہم نے پروپوزل حکومتوں کو دی ہوئی ہے ہمیں کوئی اچھی سی جگہ دے دے حکومت، تاکہ خیبر پختونخوا میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن کم از کم یہ سٹیپ اٹھائے کہ وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ پورے پاکستان میں 5 ہے لیکن خیبر پختونخوا میں 1 نہیں ہے۔ تو ہمارا اگلا ہدف مشن الخدمت فاؤنڈیشن کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوگا انشاءاللہ، پھر آپ اس کو عملی جائیں۔